اچھا لیکن اب یہ بتائیے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے یا بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شاید آپ بنو قابل پروگرام کے حوالے سے اسٹوڈنٹ سے کچھ پیسے بھی لیتے ہیں، تو یہ واضح کر دیں کہ کیا اس کی کوئی فیس ہے یا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سننے والوں کے لیے بتائیے۔ دیکھیں یہ فری آف کاسٹ ہے، بالکل فری ہے، تو کوئی پیسے نہیں لیتے آپ لوگ؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ابتداً ہم ایک ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں، لیکن جب کورس ختم ہوتا ہے تو ہم ان کو ریٹرن کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کا ڈاؤن پیمنٹ ہی نہ ہو نہیں ہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ فارم تو نہیں بننا پڑے گا؟ کوئی نہیں، وہ کوئی فارم ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن جا کر جو ہے وہ اس پر بنو قابل کے اس پہ بنو قابل کی ویب سائٹ ہے، ہاں جی اس پہ رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے۔ بنو قابل کی کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، آپ بنو قابل کے رجسٹریشن کرائیے۔ رجسٹریشن کرانے کے بعد آپ کے پاس میسج آئے گا کہ آپ کی فلانا جگہ آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے بعد آپ انٹرویو دیں گے، انٹرویو کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے نزدیک ترین کون سا مقام ہے جہاں آپ کو یہ کورس کرایا جائے گا، اور وہاں سے وہ اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور اس طرح وہ پھر معاشرے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب کراچی کے مسائل پہ تھوڑا سا آتے ہیں۔ کراچی کے شہریوں سے گزشتہ 3 ماہ سے جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے ذریعے میونسپل ٹیکس جو ہے وصول کیا جا رہا ہے، جو کہ شاید کروڑوں روپے میں اس کی رقم بنتی ہے۔ آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے، دوسرا کیا آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں سٹی کونسل میں، ان کو اس ٹیکس لینے کے معاملے کے اوپر اعتماد میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا؟ آپ جماعت کے امیر ہیں اور ظاہر ہے وہ آپ کو جواب دیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں جی، ایم یو سی ٹی کے جو ٹیکس ہے، یہ میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس، اس کے خلاف حافظ نعیم الرحمان صاحب نے عدالت میں پٹیشن دائر کی تھی کہ میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس جو لیا جا رہا ہے یہ شہریوں کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ شہریوں کو یوٹیلیٹی کی فیسلٹیز نہیں دے رہے، لیکن اس کے اور ایک طرف آپ فیسلٹیز نہیں دے رہے اور دوسری جانب آپ ان پہ ٹیکس عائد کر رہے ہیں۔ ایک بات ٹیکس لینے کے خلاف ہے؟ ایک بات یہ دیکھیں، ٹیکس لینا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹیکس لیا جا سکتا ہے، لیکن آپ فیسلیٹیٹ بھی تو کریں نا۔ اور پھر آپ جس ادارے کے ذریعے فیسلیٹیٹ کا ٹیکس لے رہے ہیں وہ ادارہ تو خود کراچی کے لوگوں کا نادہندہ ہے۔ صحیح ہے۔ جس کی بات کہ الیکٹرک جو ہے کراچی کے شہریوں کا نادہندہ ہے۔ ہم کورٹ میں گئے، کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا، پچھلے 6 مہینے پہلے کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب تمام پارٹیز کو جو سٹی کونسل کے اندر پارٹیز ہیں ان کو اعتماد میں لیں، اعتماد میں لینے کے بعد پھر یہ بات سٹی کونسل کے اندر آئے اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ چیز ریگولیٹ ہو جائے۔ لیکن عملاً ہوا یہ کہ جلد بازی کے اندر مرتضیٰ وہاب صاحب نے نہ کسی سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا، اور سٹی کونسل کے اجلاس کے اندر ایجنڈے پر نہ ہونے کے باوجود اس کو ریز کیا گیا، اس پوائنٹ کو اٹھایا گیا، اور وہاں لوگوں سے رائے شماری بھی نہیں ہوئی، اور جا کر لیٹر جمع کرا دیا گیا کہ جی رائے شماری ہوئی، اور رائے شماری کے اندر لوگوں نے اس بات کا کہا کہ جی ایم یو سی ٹی ٹیکس دیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ سارے لوگ جو سٹی کونسل میں گئے ہیں، یہ سارے لوگ تو وہ ہیں نا کہ جو ووٹ لے کر گئے ہیں، عوام کے نمائندے کے طور پہ گئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس لیے جائیں کہ جبکہ یوٹیلیٹی سروسز کراچی کے لوگ اس کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، کراچی کے لوگ خوار ہو رہے ہیں، یہ میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس کے اور دینے پر مجبور کر دیا گیا ہے آپ کو۔ ہماری معلومات کے مطابق جو حکومت نے کہا ہے اور اخبارات کے اندر بھی آیا ہے کہ تقریباً 50 کروڑ روپے یہ کہتے ہیں ہم نے جمع کیا۔ 50 کروڑ روپے تو پینٹ ہے کراچی جیسے شہر۔ 50 کروڑ روپے کتنے مہینے کا؟ یہ پچھلے 3-3.5 مہینے کے اندر ابھی اسٹیٹمنٹ ہے مرزا وہاب صاحب کا کہ ہم نے جو ہے وہ 50 کروڑ روپے ہم نے وصول کر لیے ہیں اگست سے لے کر کہاں ہے اکتوبر پتہ نہیں ان کا، وہ وہی پتہ نہیں ہے کہ کدھر ہیں وہ اور کس کام کے اندر خرچ ہوں گے وہ۔ جس طرح دیگر بھاری بھرکم ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے اندر پروجیکٹ چل رہے ہیں، اربوں کے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو $1.6 بلین ورلڈ بینک سے لون لے رہا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ورلڈ بینک سے $1.6 بلین کا اس کو لون مل رہا ہے، جو 2019 سے لے کر 2031 تک 12 سال کا ایک پروجیکٹ ہے، 4 فیزز کے اندر، کہ جس کے ذریعے پورے شہر کے لائنوں کو تبدیل ہونا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے 2019 سے آج 2024 آ گیا، آپ دیکھیے 5 سال میں کہیں کوئی کام ہوتا نظر آ رہا ہے؟ $1.6 بلین پانی نہیں مل رہا، سیوریج کے $1.6 بلین کا مطلب ہے 2.25 کھرب روپے۔ یہ 2019 میں جب ڈالر کی ویلیو 140 روپیز تھی اس وقت جو ہے وہ لیا گیا تھا، اور یہ ہم اور آپ یہ ٹیکسز کی شکل میں ادا کریں گے، یہ سود کی شکل میں ادا کریں گے ہم، ٹھیک ہے، اور ہم نہیں کریں گے، ہمارے پوتے ادا کریں گے۔ یہ جس طرح کے بھاری بھرکم ٹیکسز انہوں نے جو ہے وہ لیے ہیں، قرضے یہ لے رہے ہیں اور سود در سود ان کو ادا کریں گے۔ اور
لوگوں کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے کراچی کے شہریوں کو. ٹھیک ہے. اچھا تو میں یہ آپ کی گفتگو سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ ٹیکس لینے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن آپ جس ادارے کے ذریعے ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہیں کہ الیکٹرک کے. تو کس طریقے سے لیا ہے ٹیکس؟ دیکھیں ان کے پاس ادارے موجود ہیں نا. مثلاً ان کے پاس آپ دیکھیں پانی کا ٹیکس کس طرح لیتے ہیں. یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا بل پانی کا بل ہی نہیں بھرتے. بل آتا ہے نا، واٹر اینڈ سیوریج کا بل آتا ہے. اب اگر نہیں بھرتے تو یہ تو فیلئر کس کا ہے؟ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا فیلئر ہے. پانی بھی تو نہیں آتا نا. پانی بھی نہیں آتا نا. تو یہ سروسز کون سی ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کراچی یوٹیلیٹی سروسز میں کون ساری چیزیں آ جاتی ہیں؟ پانی آتا ہے، گیس آتا ہے. اور گیس تو چلے الگ بل آتا ہے نا، گیس کا بل الگ آتا ہے. اس کے علاوہ سیوریج ہے، پانی ہے، پھر آپ کو پراپر لائٹنگ ہے. آپ سڑک پہ جاتے ہیں تو سڑک پر جو ہے آپ کے پاس چلنے کی جگہ ہو، فٹ پاتھ ہو، آپ کے پاس لائٹنگ ہو، روشنی ہو. یہ ساری چیزیں تو موجود نہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ جو مین ہول کے کور ہیں وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، یعنی فی یوسی بمشکل، یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کو پچھلے 1.25 سال میں بمشکل 25 کور بھی نہیں ملے ہوں گے ایک یوسی کو، جبکہ آپ نے وعدہ کیا کہ ہم 75 کے قریب پہلے مرحلے پہ ہم 75 دے دیں گے. یہ تو واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس کے چیئرمین کون ہے؟ چیئرمین مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. اچھا، مرتضیٰ وہاب صاحب پہ آتے ہیں. یہ جماعت اسلامی مرتضیٰ وہاب صاحب کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اور آپ جو ہے ان کو قبضہ میئر بھی آپ نے خطاب دے رکھا ہے. یہ کراچی کے عوام کے لیے آپ مرتضیٰ وہاب کے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ایک دفعہ؟ جب بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے اختلافات کے باوجود بیٹھ جاتی ہیں، تو کراچی کے لیے آپ لوگ نہیں بیٹھ سکتے؟ دیکھیے مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے پیراشوٹ کے ذریعے اچھا میئر بنے، اس لیے ان کو قابض میئر کہا جاتا ہے. جب کراچی میں 15 جنوری 2023 کو بلدیاتی انتخابات ہو گئے اور جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے، سب سے زیادہ سیٹیں جماعت اسلامی کو دیں، ان سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا. 14 کیسز آج بھی ہمارے ٹریبونل کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. ان 14 میں سے 6 کیسز ایسے ہیں جو سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، جن میں ایک یونین کونسل تو ایسی ہے جہاں 7,000 ووٹ لے کر ہمارے کینڈیڈیٹ جیت گئے. پیپلز پارٹی کے 1700 ووٹ تھے. صحیح ہے. ہمارے 7,000 کو 4,000 کر دیا گیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان جو الیکٹورل پروسیس کے جو معاملات ہیں اس کا فیصلہ نہیں آئے گا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہاں تک معاملہ نہیں ہوا. پھر 7 مئی کو ضمنی انتخاب ہوئے. 11 سیٹیں ایسی تھیں. 11 مئی 7 مئی کو 2023 کو 11 یونین کونسلوں پہ مزید انتخابات ہوئے. صحیح ہے. پہلے 14 سیٹیں، ہم 14 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی جیتی ہے، بعض سیٹیں جیتی ہے پیپلز پارٹی، لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا جائز حق ہے. صحیح ہے. جو ہمارے پاس فارم 11 اور فارم 13 کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. 7 مئی کو انتخابات ہوئے. پھر 7 مئی کے انتخابات پر بیلٹ باکسوں پہ قبضے کیے گئے، دھاندلی کی گئی. اس کے باوجود بھی ہم 11 یوسیوں میں سے 4 یوسیاں ہم جیت گئے. صحیح ہے. صحیح نا. 4 ٹاؤن ہمارے ہاتھ سے چھین لیے گئے. اچھا. اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کو قرار نہیں آیا اور 12 مئی 2023 کو یعنی 7 مئی کو انتخابات ہوئے، ضمنی انتخابات. اس کے بعد پورا سٹی کونسل کا کورم مکمل ہو گیا. 15 مارچ انتخابات، 15 جنوری انتخابات، 7 مئی ضمنی انتخابات. 12 مئی کو ایک ترمیم لائی گئی اسمبلی کے اندر کہ جو آدمی الیکٹ نہیں ہے اس آدمی کو بھی جو ہے وہ بھی میئر بن سکتا ہے اور 6 مہینے کے اندر جناب وہ جیت کر آ جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے، الیکشن پروسیس چل رہا ہے، الیکشن پروسیس کے درمیان ایک ترمیم لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو پوری کی دالی کالی ہے نا. یہ تو اسمبلی میں ان کی اسمبلی ہے، وہ اکثریت رکھتے ہیں تو اسمبلی کا قانون تو ماننا پڑے گا. نہیں، وہ تو اب کہتے ہیں نا کہ یہ جہاز تو اغوا ہو گیا ہے تو جب اغوا ہو گیا تو جو اغوا کار ہے انہیں سے بات کرنا پڑ رہی ہے. اچھا، لیکن آپ پیپلز پارٹی پر یا دیگر سیاسی جماعتوں پر جو ہے وہ الزام تو لگاتے ہیں مینڈیٹ چوری ہونے کا، لیکن کسی قانونی فورم پہ ابھی یہ ثابت نہیں ہو سکا مکمل طور پر. تو یہ الزام تو صرف الزام ہے. تو اس الزام کی بنیاد پر ہی آپ جو ہے میئر کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو یہ کراچی کی جو عوام ہے ان کا کیا بنے گا؟ اچھا دیکھیں، ہم صرف الزام کی بات نہیں ہے نا. ہمارے پاس جو قانونی ڈاکومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ فارم 11 ہے نا. فارم 11 ہمارے پاس قانونی ڈاکومنٹ ہے. الیکشن ہوئے، پریزائڈنگ آفیسرز کو سب کے ساتھ پریزائڈنگ آفیسر نے سب پولنگ ایجنٹس کو سائن کر کے دیے کہ سائن کے ساتھ ایک فارم 11 ملا، اس میں جیت گئے. فارم 13 ملا، اس میں بھی ہم جیت گئے. کو فالو کر رہے ہیں، اس حساب سے آپ جیتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے چلیں
ایسا نہیں ہوا کہ ہم بیٹھ گئے. ہمارے ساتھ اگر دھاندلی ہوئی تو اس کے بعد ہم نے پھر عدالت کا راستہ اختیار کیا. عدالت نے کہا ٹریبونل جائیں, ہم ٹریبونل چلے گئے. اب ٹریبونل کے اندر صورتحال یہ ہے کہ 27 ٹریبونل ہیں پورے پاکستان میں اس وقت جو بنے ہوئے ہیں کیسز کے حوالے سے. 60 ٹریبونل میں تو کیسز چلنا ہی شروع نہیں ہوئے, 1.25 سال 1.5 سال گزر گئے ہیں, اور جس میں یہ عام انتخابات کے بھی شامل ہیں. یعنی عام انتخابات میں بھی ہماری کچھ سیٹیں ایسی ہیں جس میں ہم ٹریبونل کے اندر موجود ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارے اگلے پوڈ کاسٹ میں شاید یہ ہاں ہو سکتا ہے کہ آخری سال تک شاید کچھ ہو جائے.